بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور ناقابل فراموش کہانی۔ صابرہ، میرے لیے جلدی سے کھانے کا بندوبست کر لو۔ کالے بادل پورے آسمان پر پھیل چکے ہیں، کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے، اور بارش شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے کھیتوں کے لیے نکلنا ہے۔ پھر رستے میں بہت کیچڑ ہو جاتی ہے اور موٹر سائیکل چلانا اور بھی مشکل، اس لیے مجھے جلدی نکلنا ہے۔ شاہد فراز نے بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بیوی نے منہ بنا لیا۔ چہرے کے تاثرات اچانک ہی بگڑ گئے۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ فراز نے اسے منہ بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ فراز، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ مجھے تمہارا یوں راتوں کو کھیتوں میں جانا بالکل پسند نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ بیوی کے لہجے سے ڈر اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کھیتوں کے ساتھ ہی قبرستان واقع ہے، کیونکہ فراز کو اس نے قبرستان والے رستے پر جانے سے منع کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ قبرستان کھیتوں کے پاس ہی تھا تو اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا۔ پگلی ہو بالکل، کچھ نہیں ہوتا، ہر سال جاتا ہوں، بلکہ جب بھی بارشوں کا موسم ہو تو جاتا ہوں۔ تم پریشان مت ہو، اور اگر کھیتوں کا دھیان نہیں رکھوں گا تو دانا پانی کہاں سے آئے گا؟ نیک بخت، پریشان مت ہو۔ اس نے نرمی سے بیوی کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئی، لیکن پریشان تھی۔ کوئی اور بھی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے بیوی کو انگلیاں مروڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ مجھے رات کو اکیلے ڈر لگے گا۔ آج تو امی ساس بھی شہر گئی ہوئی ہیں، تو میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ وہ پریشانی سے بولی تو شاہد فراز ہلکے سے مسکرا دیا۔ ایک ہی تو دیوار ہے بیچ میں، دوسری طرف ماشاءاللہ کافی بڑا ٹبر موجود ہے۔ بہرحال میرے بھائی کے گھر چلی جانا یا نیلم بتیجی کو ادھر بلا لینا۔ شاہد فراز نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا، اور صابرہ، اس کی بیوی جو بجھ سی گئی تھی، کھانا بنانے لگی۔ پوری بستی پر شام کی تاریکی نے پر پھیلا دیے تھے۔ بستی کے لوگ صحن میں چارپائیاں ڈالے تیز چلتی ہوا کے مزے لے رہے تھے۔ اکثر محنت کش کھیتوں کی راہ لے چکے تھے، کیونکہ جولائی کا مہینہ شروع ہوتے ہی بارشوں نے زور پکڑا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے قریبی دریاؤں میں نچلے درجے کے سیلاب آ چکے تھے۔ کھیتوں میں پانی کا ریلا آنے کا خدشہ تھا، اس لیے فراز شاہد نے بھی شام کو اپنے ساتھ رات کا کھانا، چادر، واٹر پروف کوٹ اور ایک بڑی ٹارچ لی، اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کھیتوں کے لیے روانہ ہوا، تاکہ اگر کسی بھی وقت پانی کا ریلا آتا تو وہ اپنے کھیتوں کے بچاؤ کی کوشش کرتا، کیونکہ جب ریلوں کا پانی کھیتوں میں داخل ہو جاتا تو سارے کھیت بہہ جاتے، جو چیز بوئی ہوتی وہ خراب ہو جاتی اور ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ کھیتوں میں جانے کے لیے دو رستے بنے ہوئے تھے، ایک لمبا لیکن قدرے ہموار رستہ، جبکہ دوسرا شارٹ کٹ رستہ۔ شارٹ کٹ رستے پر جانے کے لیے قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ شاہد فراز نے ایک بار سوچا کہ قبرستان کے رستے سے چلا جائے تاکہ جلدی کھیتوں میں پہنچ جائے، لیکن جب قبرستان کے بارے میں سنی گئی ڈراؤنی باتیں یاد آئیں تو اپنا ارادہ بدل دیا اور لمبے رستے سے کھیتوں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس وقت وہ کھیتوں میں پہنچا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ موسم بہت خوبصورت تھا، اگرچہ جولائی کا مہینہ تھا، لیکن بارش اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے موسم بہت سہانا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ڈھلوان پر موٹر سائیکل کھڑی کر دی، چادر بچھائی، اپنا کھانا وغیرہ رکھا اور کھیتوں کا جائزہ لینے لگا۔ بہت سارے کھیت بہہ چکے تھے، فصلیں تباہ ہو چکی تھیں، اور ابھی تک بارش اور سیلابی ریلے جاری تھے۔ اس نے کھانا کھا لیا اور عشاء کی نماز پڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھی نماز پڑھی تھی کہ بادل گرجنا شروع ہو گئے، اور کچھ دیر بعد ہلکی پھلکی بوندا باندی سٹارٹ ہوئی۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا مانگی اور کوٹ پہن کر ایک بار پھر کھیتوں کا جائزہ لینے لگا۔ بارش ہلکی تھی اور ریلے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پانی کا ریلا جب آنے والا ہوتا تو عجیب سا شور دور سے ہی سنائی دینے لگتا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر ڈھلوان پر لیٹ گیا۔ بوندا باندی ہنوز جاری تھی، لیکن وہ تیز آندھی اور بارشوں میں بھی سونے کا عادی تھا۔ یہ تو پھر ہلکی بوندا باندی ہی تھی، اس لیے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا جب اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا بارش رک چکی ہے اور کالے آسمان پہ سفید ستارے چمکتے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ بے حد خوش ہوا اور جلدی سے اٹھ بیٹھا، ٹارچ چلا کر ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو گیا۔ ابھی وہ دوبارہ لیٹنے ہی والا تھا کہ رات کی محب سناٹے کو ایک نسوانی چیخ نے توڑا۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہوا، دل تیز تیز دھڑکنے لگا
اور وہ اپنی جگہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی تو وہ سر جھٹک کر دوبارہ لیٹنے لگا۔ ایک بار پھر چیخ سنائی دی۔ وہ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی خوف سے پھیلتی آنکھیں بے اختیار کچھ دور قبرستان والے راستے کی طرف اٹھ گئیں۔ پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن قبرستان کی طرف سے چیخیں اب بھی متواتر سنائی دینے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پسیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ڈر اور خوف سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن پھر جانے کس احساس، کس جذبے کے تحت وہ اٹھا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس طرف روانہ ہوا۔ چیخیں اب قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے لگا کوئی بھاگ رہا ہے اور چیخیں بہت قریب سنائی دے رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے موٹر سائیکل کو بریک لگائی اور ٹارچ چلا دی۔ اس نے جیسے ہی ٹارچ چلائی تو اپنی جگہ منجمد ہو گیا، آنکھیں پھیل کر باہر کو ابل پڑی۔ سامنے ایک بوڑھی عورت چیختی ہوئی بھاگی چلی آ رہی تھی اور پیچھے ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ فراز خیال سا موٹر سائیکل پر بیٹھا رہ گیا۔ ٹارچ والا ہاتھ فضا میں یوں معلق ہوا جیسے پتھر کا بن گیا ہو۔ عورت نے جو ہی روشنی دیکھی تو اس طرف بھاگتی ہوئی آئی اور پیچھے بھاگتا ہوا آدمی ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر اس نے جو ہی اس طرف دیکھا تو فراز کی رگوں میں خون خشک ہو گیا۔ اس کی عجیب انگارہ بنی ہوئی آنکھوں میں اتنی واضح اور خطرناک دھمکی چھپی ہوئی تھی کہ فراز کو لگا بس اب اس کا دل ناکارہ ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ پیر بے جان ہو گئے تھے۔ سانسیں روکے وہ آدمی کو دیکھ رہا تھا جو ایک دم پیچھے مڑا اور دوسرے ہی لمحے یوں غائب ہوا جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ فراز کو اچانک عورت کا خیال آیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ موٹر سائیکل کے ساتھ ہی نیچے زمین پر خوف سے گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ فراز نے دل کڑا کر موٹر سائیکل کھڑی کر دی، ایک نظر قبرستان کی طرف ڈالی تو اب ہلکی سرسراتی ہوئی ہوا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی تھی؟ فراز نے عورت کے پاس آ کر پوچھا تو اس نے خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں اٹھا کر فراز کو دیکھا۔ دوائی، بیٹے کو دوائی دینے گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس عورت نے جواب دیا اور لرزتے کانپتے ہاتھوں سے ایک شیشی آگے کر دی۔ فراز نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک سیرپ ہے جو بچوں کو پلائی جاتی ہے۔ وہ دھک سے رہ گیا، لیکن اس وقت جہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے مزید پوچھ گچھ ملتوی کر کے اس پاگل سی عورت کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو صابرہ اس کے بھائی کے گھر چلی جا چکی تھی اور اس وقت کافی رات گزر گئی تھی۔ اس نے عورت کو صحن میں چارپائی پر بٹھا دیا اور خود دیوار پھلانگ کر بھائی کے گھر چلا گیا۔ چچی، چچی، نیلم نے دھیمی آواز میں صابرہ کو جگانے کی کوشش کی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا نیلو؟ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھا اور پھر اچانک اس کی نظر فراز پر پڑی تو اچھل کر چارپائی سے نیچے اتری۔ شش! فراز نے منہ پر انگلی رکھ کر بولا، خاموش رہو تاکہ باقی لوگوں کی نیندیں خراب نہ ہوں۔ جبکہ نیلم سر جھٹک کر دوبارہ لیٹ گئی اور 2 منٹوں کے بعد اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جب وہ دونوں گھر آئے اور صابرہ کی نظر اس عورت پر پڑی تو تعجب سے عورت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں فراز نے جھرجھری لے کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ صابرہ کا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا اور اس کی زبان جیسے تالو سے چمٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو بتانے لگی، سنا ہے کہ اس عورت کا چھوٹا بیٹا کوئی 12-13 ماہ کا تھا جب اس کو سخت بخار ہوا۔ بخار بڑھتا رہا اور ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور پھر ایک دن اسی بخار میں جلتے جلتے وہ فوت ہوا، جس کی وجہ سے اس عورت یعنی اس بچے کی ماں کی دماغی حالت بگڑ گئی اور تب سے یہ روز قبرستان جا کر بیٹے کی قبر کو ہاتھوں سے کھودنے کی کوشش کرتی ہے اور دوائی قبر پر ٹپکاتی ہے، لیکن ہم نے تو سنا تھا دن کو ہی جاتی ہے اور دوائی ڈال کر واپس آتی ہے۔ صابرہ نے عورت کو رحم سے دیکھا تو اس کے بارے میں فراز کو تفصیل سے بتانے لگی، لیکن اس کے پیچھے بھاگنے والا عجیب آنکھوں والا آدمی، فراز نے سوچا اور پھر عورت کی طرف منہ موڑ دیا۔ وہ بالکل خاموش تھی اور بڑی غور سے دوائی کی شیشی کو دیکھ رہی تھی۔ چچی، آپ کے پیچھے جو آدمی بھاگ رہا تھا وہ کون تھا؟ فراز نے اس عورت سے پوچھا تو وہ ایک دم ساکت ہوئی اور پھر خوفزدہ نگاہیں اٹھا کر فراز کو دیکھنے لگی۔ وہ پتہ نہیں،
لیکن کہہ رہا تھا کہ دوبارہ آئی تو اچھا نہیں ہوگا، اور وہی ہوتا ہے، اور وہ وہاں رہتا ہے اور مجھے بچے سے نہیں ملنے دیتا۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، عورت اٹک اٹک کر اور خوفزدہ آواز میں بولی۔ تو دونوں میاں بیوی شاکڈ رہ گئے، اور پھر صبح قبرستان جا کر قبرستان کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ سفید لباس والا آدمی کہیں نہیں تھا۔ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا تھا، کبھی کسی کو کچھ علم نہ ہو سکا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کے کردار وغیرہ بھی سچے ہیں۔